الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه إلى يوم القيامة وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه وهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما انتہائی ادب خلوص اور محبت کے ساتھ ثواب کی نیت سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ شیش محل چلیا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نسلیاں وچ کوئی ریت درخت تے پھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمد دا کوئی کر کے مقصد حل چلیا اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا میرے انتہائی واجب الاحترام قابل سمت کریم و تعظیم معزز حضرات علماء کرام قرائے اعظام طلباء دین نوجوان دوستوں بھائیوں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہمارا یہ آج جو ماہانہ درس قرآن ہے میرا خیال ہے 4تھا سال شروع ہو چکا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ جتنی نشستیں ہو چکی سب کو اپنی بارگاہ میں اپنی رضا اور خوشنودی کے لیے قبول فرمائے ہم سب کا آنا جمع ہونا مل بیٹھنا کہنا سننا اپنی رضا کے لیے قبول فرما کے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ رب العزت عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے ذریعہ نجات کی بنائے حضرت اقدس قاری محمد احمد مجاہد صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ اپنے بچوں پہ دیر سلامت باقیامت رکھے اور ان کی صدارے کو دگنی رات دگنی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے ماہ مبارک شعبان المعظم شروع ہو چکا ہے آج کی 3 تاریخ ہے نیکیوں کا مہینہ ہے خیر و برکت کا مہینہ ہے ہم نے اشتہار کے عنوان بھی ماہ شعبان کی فضیلت اہمیت فضائل اور احکام دیا ہے اس حوالے سے بھی بات انشاءاللہ ہوگی پچھلے درس میں جب میں اور آپ اکٹھے ہوئے تو ہمارے ملک کے معروف ثنا خان نعت کی دنیا کے عظیم نام بھائی ابوبکر سائی نعت پڑھ رہے تھے ماشاءاللہ اللہ پاک کی آواز میں سوز و خدات برکت نصیب فرمائے جب میں پڑھتا تھا کہ میں نے نام سنی تھی مولانا عمر خان صاحب میرے استاد ہیں
اللہ کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی دے، بیمار ہے امید ہے. سید فرمایا کرتا تھا یہ میرا بھتیجا ہے. تو بہرحال محترم جناب قاری طاہر بلال چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے پاس پہنچ گئے. سارے زندگی نبی السلام کے صحابہ اہل بیت کی مدد سرائی کرتے ہوئے. اور آج کے درس میں میرے حفظ کے استاد آپ سب کے تعلق والے بھی ہیں، دوست عزیز بھی ہیں، میرے لیے انتہائی واجب الاحترام قابل تقریم اور تعظیم ہے، اس لیے کہ میرے شعبہ حفظ کے بنیادی استاد ہیں محترم جناب عزت مآب قاری غلام یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت اور لمبی زندگی نصیب فرمائے. رات کو فیصل مجھے بتایا کہ ایک بار صاحب نے ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے والد کو کربٹ جنت نصیب فرمائے، ان کی زندگی بھر کی باعثیت انسان ہونے والے لذتوں سے درگزر فرما کے اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائے. ابھی میں ایک ہمارے دوست ہے مولانا غفار مدنی صاحب کے اسکول میں رزلٹ تھا، تو انہوں نے میری مقابلت رکھی ہوئی تھی، میں وہاں سے رہا ہوں سیدھا. سالی کے والد صاحب کا انتقال بھی میرے سامنے ہے اور اسکول کا رزلٹ بھی میں ابھی سن بھی آیا، سنا بھی آیا. بچوں کا امتحان کے بعد جو نتیجہ تھا، انعام والوں نے انعام وصول کیے، جو رہ گئے محنت کریں گے انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے. اسی طرح وفاق المدارس عربیہ پاکستان جو دینی مدارس کا سب سے بڑا تعلیمی نیٹ ورک اور سسٹم ہے، اس کے امتحانات بھی جاری ہیں. اللہ تعالیٰ تمام طلباء طالبات کو اعلیٰ نمبروں کے ساتھ کامیابی اور سرور نصیب فرمائے. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، شعبان کا مہینہ، اور یہ رمضان کے مہینے سے پہلے اللہ نے رکھا ہے. پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ علماء فرماتے ہیں رجب کا مہینہ کھیتی بیجنے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ کھیتی پکنے کا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان کھیتی کاٹنے کا مہینہ ہے. جو اللہ کو منظور تھا، جو ہم نے کوشش کی رجب میں ہم نے کما لیا، اب شعبان اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم اس کے اندر کوشش کر کے رمضان کی تیاری کر سکیں. جانے والا ہر بندہ، مرد ہے، عورت ہے، نوجوان ہے، بچہ، بوڑھا، جوان ہے، وہ مجھے آپ کو یہی پیغام دے کے جا رہا ہے کہ یہ صرف رجب نہیں گزر رہا، شعبان بھی گزر جائے گا. کتنے شعبان پہلے گزر چکے ہیں، یوں ہی رمضان بھی گزر جائے گا، اور ایک وقت آئے گا انسان تو بھی گزر جائے گا. ہر روز کا یہ چڑھتا سورج مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ صرف میں نہیں ڈوب رہا، تمہیں بھی ڈوبنا ہے. آج کل غلام یاسین صاحب اپنے والد کا جنازہ کندھوں پہ اٹھائیں گے، کل کو میرا اور آپ کا بھی اٹھے گا. تو یہ اللہ جو بار بار ہمیں موقع دے رہے ہیں، یہ صرف ہمارے استاد قاری رمضان صاحب دعوت اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر سانس ایک چانس ہے. ہر سانس، میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی ایک چانس ہے. ہم ہر سال، ہر مہینے، ہر روز جلسے سنتے ہیں، اشتہار میں بڑے بڑے خطیبوں کے نام بھی سنتے ہیں. ہمارے ماہانہ درس میں بھی ہم ملاقات کرتے ہیں، آپس میں مذاکرہ ہوتا ہے ہمارا. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ تیاری کرنی چاہیے. اب دیکھیں، جن بچوں نے محنت کی، ان کی پوزیشن آئی، انہوں نے انعام لے لیا، وہ بھی خوش ہیں، ان کے والدین بھی خوش ہیں، اساتذہ بھی خوش ہیں. جن کو انعام نہیں ملا لیکن پاس ہو گئے، وہ بھی خوش ہیں، چلو فیل تو نہیں ہوئے. لیکن اللہ نہ کرے جو فیل ہو گئے یا ہوں گے، وہ بیچارے پریشان ہوں گے، پشیمان ہوں گے. اگر میں نے اور آپ نے یوں ہی سلسلے دراز رکھے درسوں کے، تدریس کے، پڑھنے پڑھانے کے، اور جتنے معاملات ہم کر رہے ہیں،
اللہ نے قبول نہ کیا اور اللہ راضی نہ ہوئے، تمہارا کیا بنے گا؟ اس لیے ہر عمل کے شروع میں، درمیان میں، اینڈ میں مجھے اپنی نیتوں کو ٹٹولنا ہے کہ میں یہ کیوں کر رہا ہوں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ تمہارے مال اور تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتے۔ یہ میں اور آپ ہیں جو ہر روز شیشہ دیکھتے ہیں، اپنے بال سنوارتے ہیں، چہرے کو صاف کرتے ہیں، کپڑوں کو دیکھتے ہیں، ٹوپی کیسی ہے، پگڑی کیسی ہے، میرے چہرے پہ کوئی داغ تو نہیں، کوئی مٹی تو نہیں۔ اللہ میرے آپ کی شکلوں کو نہیں دیکھتے، عملوں کو دیکھتے۔ مال نہیں دیکھتے، اعمال دیکھتے ہیں۔ تو جو لوگ دیکھتے ہیں یا مجھے اچھا لگتا ہے، میں اس کو سنوار رہا ہوں۔ جو میرے اللہ کو پسند ہے وہ میرا دل کتنا صاف ہے۔ جو میں نے آیات قرآن کریم کی منتخب کی ہیں، اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس شخص کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں ملے گا وہ کیا کرے گا؟ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابی، آ جاؤ، اعلان کرے گا، خوشی کا اظہار کرے گا، لوگوں کو بتائے گا، دکھائے گا، آؤ آؤ دیکھو میرا عمل، پڑھو، اقرأوا کتاب، میرا عمل۔ جیسے آج بچہ انعام لے کے جا رہا ہے، اس کو ٹرافی مل رہی ہے، کتاب مل رہی ہے، پیسے مل رہے ہیں، پھولوں کا ہار مل رہا ہے، کچھ بھی مل رہا ہے، وہ خوشی خوشی اظہار کر رہا ہے، دکھا رہا ہے مجھے آج یہ انعام ملا ہے، مجھے آج یہ انعام ملا ہے۔ والدین کو دکھائے گا، بہن بھائیوں کو دکھائے گا، دوستوں کو دکھائے گا۔ ایسے ہی سیدھے ہاتھ میں جس کو عمل نامہ ملے گا وہ لوگوں کو دکھائے گا، خوشی کا اظہار کرے گا، اور کیا کہے گا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یہ یقین تھا کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، میرا حساب کتاب ہوگا، میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یقین تو میرا آپ کا بھی ہے کہ ہم نے مرنا ہے، قیامت قائم ہوگی، سوال جواب ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، لیکن کبھی کبھی ہم ڈاواڈول ہو جاتے ہیں۔ ابھی مجھے صاحب بتا رہے تھے، مول صاحب ہم اتنے عرصے سے محنت کر رہے ہیں، کبھی کبھی میں مایوس ہو جاتا ہوں، کیا کروں؟ میں کہا مایوسی تو ہونا ہے، مایوس تو نہیں ہونا چاہیے، محنت ہمارے ذمہ کو آپ کر رہے ہیں، انشاءاللہ سرخرو ہے، کوئی آئے یا نہ آئے اس کی قسمت ہے، اس کا مقدر ہے۔ ہدایت تو اللہ نے نبیوں کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھی، نبیوں کی محنت، میری آپ کی محنت میں شک ہو سکتا ہے، کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، نبیوں کی محنت میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔ کتنے نبی ایسے ہوں گے جن کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا، لیکن وہ ناکام نہیں ہے۔ اگر میں اور آپ اپنی محنت میں، اپنے عمل میں، اپنے کردار میں، اپنے کاموں میں مخلص ہیں، وہ تھوڑا بھی ہے تو پریشان نہیں ہوگا، مایوس نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہماری نسبت ان بزرگوں کے ساتھ ہے۔ انار کا درخت ہے، ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے، وہاں سے یہ فیض چلا ہے۔ آج دنیا جہان میں علماء دیوبند کا فیض پھیل رہا ہے، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں ان کا فیض نہ جا۔ ایک آئے، ہزار آئیں، لاکھ آئیں، ہماری بات نہیں ہوتی ہے۔ شاید حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا تھی، یہ علماء سے سنا، نام مجھے صحیح ذہن میں نہیں ہے۔ ان کا بڑا طوطی بولتا تھا، بڑی اچھی خطابت، ان کا چرچا تھا، بڑا شعرا تھا۔ کسی پروگرام میں خطاب کر کے واپس جا رہے ہیں اور ایک بزرگ آدمی لاٹھی کے سہارے پہ پروگرام میں آ رہے ہیں، اور اسلام میں سے کسی بزرگ کا وقت، وہ بیان کر کے جب واپس جا رہے ہیں تو اس بزرگ سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے مولوی صاحب ادھر ایک جلسہ تھا، ایک علامہ صاحب کا بیان تھا، وہ ہو گیا ہے یا ابھی ہونا ہے؟ بابا جی وہ تو ختم ہو گیا۔ اوہو، میں اتنی دور سے اتنی مشقت کے ساتھ چل کے آیا لاٹھی کے سہارے پہ، مجھ سے چلا بھی نہیں جاتا، میں تو محروم ہو گیا، بیان نہیں سن سکا۔ حضرت نے فرمایا بابا جی آپ کو وہی بیان سنا دیا جائے، سنا دیا جائے۔
ادھر ہی کھڑے ہو کے اس بابا جی کو حضرت نے وہی پورا خطاب اور بیان سنا دیا جو بڑے مجمع کے اندر کرتے ہیں۔ تو بھائی ہم سب نے مرنا ہے، یہ صرف قاری غلام یاسین صاحب کے والد کا انتقال نہیں ہے، یہ قاری طاہر بلال چشتی کا انتقال نہیں ہے، یہ پیغام ہے مجھے اور آپ کو، یہ پیغام ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، اپنے اعمال کو اور اپنی نیتوں کو دیکھیں، ٹٹولیں کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، مجھے کیسے کرنا چاہیے، اس کا جائزہ لینا۔ میری ابھی اسی صورت ملک کے اندر اسی پارے کے اندر دوسری آیت الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے یہ موت و حیات کا سلسلہ اس لیے پیدا کیا ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، موت پہلے ہے، حیات بعد میں۔ اللہ نے زندگی کو بعد میں ذکر کیا ہے، موت کو پہلے بیان کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جس کی زندگی موت کو سامنے رکھ کے گزرے گی، جس کی زندگی کے سامنے موت ہوگی، پہلے موت ہوگی پھر زندگی کو سوچے گا، وہ زندگی بڑی شاندار ہوگی، بڑی مزیدار ہوگی، بڑی جاندار ہوگی۔ دیکھیں نا، جس بچے کو یہ پتا ہو مجھے قاری صاحب نے ڈانٹنا ہے، پوچھنا ہے، سبق سننا ہے، وہ یاد کرے گا، میری پٹائی نہ ہو جائے، میری بےزتی نہ ہو جائے، اور اس کو پرواہی نہ ہو، کوئی بات نہیں ساجی کو گولی کرا دیں گے، جھوٹ بول دیں گے، بہانہ لگا دیں گے، وہ نہیں یاد کرے گا۔ جس بیٹے کو یہ پتا ہو کہ میں بازار سے سودا لے کے جا رہا ہوں، مجھ سے باپ اور بھائی پوچھے گا، والدہ پوچھے گی، مجھے حساب دینا ہے، وہ بھائی کا حساب کرے گا اور ریکارڈ لائے گا۔ جس کو پتا ہو کہ ابو جی کو، والدہ کو، بھائی کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے نا میں نے کیسے کاروائی ڈالی ہے، وہ لاپرواہی سے نظام چلائے گا، سامان لائے گا۔ بھائی ہم سب کے لیے یہ موت کے سلسلے ہیں، جانے والا یہ پیغام دے کے جا رہا ہے کہ ہم سب ایک گاڑی میں سوار ہیں، جس کا اسٹیشن اور اسٹاپ آتا جا رہا ہے وہ اترتا جا رہا ہے، دوسرے کی باری ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہم جب کرسی پہ بیٹھتے ہیں نا، سیٹ پر بیٹھتے ہیں، کسی بس میں ٹکٹ لے کے جب سیٹ پہ جب بیٹھتے ہیں نا ہم لوگ، تو راستے میں کہیں اگر بس کھڑی ہو جائے، میں اور آپ اترتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، بچوں کے لیے، کوئی سامان لینے کے لیے، کوئی اور سواری آپ کے بیٹھ جائے تو ہم ڈرتے ہیں، چلو بھائی اٹھ کھڑا ہو، شاباش یہ میری سیٹ ہے۔ کہتا بھائی میں نے ٹکٹ لیا ہے، میں نے پیسے دیے، میری سیٹ ہے۔ وہ کہتا ہے میری سیٹ ہے، میں بھی اتر کر گیا ہوں سامان لینے کے لیے، تو قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہے۔ یہ دونوں جھگڑتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، حالانکہ نہ اس کی سیٹ ہے نہ اس کی سیٹ ہے۔ یہی حال ہم سب کا آج ہے۔ یہ میرا مدرسہ، یہ میری مسجد، یہ میری درسگاہ، یہ میری کرسی، یہ میرا منصب، یہ میری جائیداد، یہ میری پراپرٹی، یہ میرا پلازہ، یہ میری دکان، یہ میرا مکان، ہم سب کے جھگڑے چاہیے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ بندہ یہ کہتا ہے یہ چیز میری، یہ چیز میری، یہ مال میرا، یہ مال ہمارا، ہر چیز پہ قبضہ کرنے کے چکروں میں ہوتا ہے، حالانکہ اس کا صرف وہ ہے جو کھا پی لیا، ختم کر دیا، جو پہن لیا وہ سیدھا کر دیا، جو اللہ کے راہ میں دے دیا، اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا، یہ انسان کا مال ہے، باقی سب ورثاء کا ہے، باقیوں کا ہے، وہ قبضہ کریں گے۔ ہم یوں ہی میرے بھائیوں بس ایسے جھگڑوں میں، الجھنوں میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جانے والا کیا پیغام دے کے جا رہا ہے، اور اسی موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ نے ہمیں یہ نیکیوں کے سیزن دیے ہیں۔ کبھی شب جمعہ دے دیا، کبھی شب برات دے دی، کبھی شب قدر دے دی، کبھی آپ کو مجھے اللہ نے دن دے دیا، جمعے کا دن ہے، یہ یوم عرفہ کا دن ہے، یہ یوم عاشور ہے، کبھی ہفتہ دے دیا، کوئی پورا عشرہ دے دیا ذی الحج کا، کبھی مہینہ دے دیا ماہ رمضان کا۔ یہ نیکیوں کے سیزن اللہ نے دیے ہیں، میرے بندے تیاری کر لو، تیاری کر لو۔ ابھی شعبان میں کیا ہے، اس میں بھی ہمارے یہاں مسلمانوں میں الجھنیں اتنی زیادہ ہیں، یہ امت خرافات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی۔ ہمارے ہاں یہی مسئلہ نہیں حل ہوتا کہ شب برات کی بھی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے، لوگ اس پہ الجھ رہے ہوتے ہیں کہ شب برات کی حقیقت ہے کہ نہیں ہے کوئی،
کتنے ہی ماشاءاللہ جبے کبے والے داڑھی پگڑیوں والے بڑے دھڑلے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں، کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ اس رات کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، بس ایسے ہی۔ اور کتنے ہی اس کو آسمانوں تک لے جا رہے ہوتے ہیں اور شب قدر سے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں بیچارے افراد اور تفرید کا شکار ہیں۔ میرے عزیزو، شب برات، شب کا معنی رات، برات کا معنی نجات۔ عربی میں اس کو کہا گیا لیلۃ النصف من شعبان، کہ شعبان کی درمیانی رات، 15ویں شب۔ نبی علیہ السلام کے 10 صحابہ کرام سے روایات موجود ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف انداز کے ساتھ، جن سے اس رات کی عظمت فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ شب قدر کے برابر نہیں ہے، اس سے زیادہ بھی نہیں ہے، لیکن بالکل بے حقیقت بھی نہیں ہے۔ اعتدال کا راستہ یہی ہے کہ یہ خیر کی رات ہے، نیکیوں کی رات ہے، نیکیاں کمانے کی رات ہے، لیکن انفرادی اعمال کرنے کی رات ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، معلمہ کائنات، صحابہ کرام حضرت اطہار کی استانی، ٹیچر، معلمہ، 10,000 صحابہ کرام جن کے شاگرد ہیں۔ ام المؤمنین امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، ایک رات ایسا ہوا کہ نبی اسلام میرے پاس سوئے ہوئے تھے، میری آنکھ لگ گئی، پھر آپ اسلام اٹھے اور قبرستان چلے گئے۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے نظر نہیں آئی۔ عورت کی فطرت میں یہ چیز ہوتی ہے نا، جب بیویاں زیادہ ہو، پتہ نہیں میاں سب کہاں چلے گئے ہیں۔ ظاہر میاں سے بھی خاتون ہیں لیکن انسان ہیں، ان کے ساتھ یہ سارے تقاضے زندگی کے معلوم لگے ہوئے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے لگتا ہے میری باری میں نبی صاحب کہیں اور چلے گئے۔ میں اٹھی، ہاں یہ میں اکثر یہ کہا پھر رہوں گا، یہ اپنی بات، امی عائشہ صدیقہ ایک انسان ہے، ان کی ایک حیثیت نبی علیہ السلام کے ساتھ بیوی کی ہے، میاں بیوی کا تعلق ہے۔ اس تعلق کی بنیاد پہ اس حدیث کو سمجھیں گے۔ وہ کالے دماغ والا، کالی سوچ والا، کالی فکر والا کالے لفظ نہ بولے، کالے جملہ نہ بولے۔ امی عائشہ نے بدگمانی کیوں کی ہے؟ بحیثیت انسان نبی علیہ السلام نے کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، انسان ہے، دل میں خیال آ گیا۔ ان کی سچائی اور دیانت دیکھو، صدیقہ بنت صدیق ہے نا، ساری سچائی خود بتا دی کہ میں سوئی ہوئی تھی، پھر میرے دل میں خیال بھی آیا، اور یہ خیال آیا اگر انہیں پتا ہوتا نا کہ کائنات کا بدترین کافر اور گستاخ یہ فتوے لگائے گا، پھر شاید کوئی اور رنگ اپنایا جاتا، لیکن ان کو اس سے پرواہ نہیں تھی۔ بلا خوف لومۃ لائم، جو دیانت اور سچائی تھی بیان کر دی۔ نکلی ہے باہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع سے واپس آ رہے ہیں، سانس پھولی ہوئی، آپ جلدی سے آ کر بستر پہ لیٹ گئی۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ محبت ہے، میری ماں عائشہ کی محبت ہے اپنے محبوب سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بے قرار، یہ چین ہو گئی، کہاں چلے گا میرے محبوب، مجھے چھوڑ کے، میری باری۔ اور نبی صاحب کی یہی محبت ہے۔ عائشہ، جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے نا کہ جنت میں تو میری بیوی ہوگی، تو مجھے مرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عائشہ آخری وقت ہے میرے نبی اسلام کو سے جانے کا وقت ہے، میں عائشہ، یہ تو تیرا بھائی عبدالرحمان مسواک لے کے آیا نا، مجھے مسواک کی ضرورت ہے، میں جاتے ہوئے مسواک کرنا چاہتا ہوں۔ مسواک لائی، آپ نے چبائی، نرم کی، اس کو دھونے لگی، تو میرے آقا نے عائشہ دھونا نہیں ہے، اس کو دھونا نہیں ہے، جیسے جس منہ سے تو نے مسواک کی ہے اسی کے ساتھ میں اس کو کروں۔ دونوں طرف سے محبت ہے، اس محبت کی، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ عائشہ تیرا سانس پھولا ہوا ہے، خیر ہے، کہاں گئی تھی؟ آقا، میرے دل میں یہ خیال آیا تھا میری باری ہے، میرے محبوب کہاں چلے گئے، تو میں اب ڈھونڈنے کے لیے چلی گئی، آپ کے پیچھے آئی تھی۔ عائشہ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ اس کا رسول آپ سے خیانت کرے گا؟ جو آپ کا حق ہے وہ آپ کو دیں گے، خیانت نہیں کریں گے۔ نبی خیانت کرے تو نبی کیسا؟ جو جس کا حق ہوتا ہے نبی اس کو دیتا ہے۔ مصلی صدیق کا حق ہے، نبی نے مصلی صدیق کو دیا ہے۔ خیبر کے مقام پہ جھنڈا صدیق علی کا حق ہے، تو نبی نے آنکھ دکھتی کے باوجود بلایا ہے اور جھنڈا دیا ہے کہ علی یہ تیرا حق ہے۔ مومن کی شان یہی ہے، مومن کے ایمان کی پہچان یہی ہے، وہ صدیق مصلی والے کو بھی مان رہا ہے اور علی جھنڈے والے کو بھی مان رہا ہے۔
ابھی بھائی بکر نات پڑھی سب خلفائے راشدین کا ذکر کیا ہے. ہم صرف صدیق اکبر کا ذکر نہیں کرتے, فاروق اعظم کا بھی کرتے ہیں, عثمان غنی کا بھی کرتے ہیں, مولا علی کا بھی کرتے ہیں رضی اللہ عنہ اجمعین رضی اللہ تعالی. عائشہ آپ کو بتاؤں میں کہاں گیا تھا, آقا کہاں گیا تھا؟ آج کی رات لیلۃ نصف من شعبان ہے, 15ویں شعبان کی رات ہے, اور اس رات اللہ آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اپنی مغفرت اور رحمت کا اس قدر وسیع اعلان فرماتے ہیں کہ اعلان ہوتا ہے جتنے قبیلے بنی کلب, خاندان بنی کلب میں بکریاں رکھنے کا رواج زیادہ تھا, جیسے ہمارے گجروں میں گائے بھینس رکھنے کا رواج زیادہ ہوتا ہے, خاندان بنی کلب میں بکریاں پالنے کا رواج زیادہ تھا. تو زیادہ رحمت کو تشبیہ دینے کے لیے نبی نے فرمایا عائشہ جتنے خاندان بنی کلب کی بکریوں کے بدن پر بال ہیں ان سے بھی زیادہ آج کی رات لوگوں کی اللہ بخشش کے فیصلے کرے. اور میں جنت البقیع والوں کے لیے مغفرت کی بخشش کی دعا کرنے گیا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ نبی علیہ السلام قبرستان گئے ہیں, اگر کوئی جانا چاہے سنت سمجھ کے یا مستحب سمجھ کے تو زندگی بھر میں صرف ایک مرتبہ جائے, اس کو معمول نہ بنائے, عادت نہ بنائے. کیوں؟ یہ ہمارے اسلام کی نشانی ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حجت الاسلام والمسلمین, قاسم العلوم والخیرات, ان کے خلاف کرنٹ گرفتاری جاری ہو گئے. اللہ اکبر, حسب کے ذریعے ان کے دور میں دیانت سرسوتی ایک ہندو پنڈت تھا, کھانے میں بڑا ماہر تھا, ٹکا کے کھاتا تھا. حضرت کو کہنے لگا کہ میرے ساتھ کھانے کا مقابلہ کرو, کون زیادہ کھاتا ہے؟ حضرت نے کہا میں تھوڑی ہوں, کھانے کا مقابلہ کرو, میرے ساتھ یہ مقابلہ کرو کہ کون زیادہ بھوکا رہ سکتا ہے, بھوکا رہ سکتا ہے, بھوک برداشت کر سکتا ہے. زیادہ کھانا کوئی کبھی تو انسانوں کا کام تھوڑی ہے, جانوروں کا کام ہے. زیادہ بھوک برداشت کرنے والا کون ہے؟ آپ دونوں کو کمرے کے اندر بند کر دیا جائے, دیکھتے ہیں پہلے کون تڑپتا اور مرتا ہے بھوک کی وجہ سے. تو بھاگ گیا. حسب کا صحیح تھا, اسلام کے بڑے اعتراضات ہیں, لیکن اتنے صحیح ہونے کے باوجود اسلام کی دولت چھوڑی. لیکن اس کی دیانت پر قربان جب ہمارے کچھ مسلمان کہلانے والے کہتے ہیں حضرت نانوتوی رحمہ اللہ ختم نبوت کا منکر ہے, نعوذ باللہ من ذالک, اور وہ دیانت سرسوتی ہندو پنڈت کہا کرتا تھا کہ قاسم نانوتوی کے سر پہ علم کی دیوی ناچتی ہے. اتنا علم کا سمندر ہے. برانڈے گرفتاری جاری ہو گئے, حضرت مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, پولیس والے باہر آ گئے پکڑنے کے لیے. حضرت جلدی سے اٹھے اور باہر مسجد میں جا کھڑے ہو گئے. صدیق اکبر کی نسل سے, صدیقی خاندان سے ہیں. اب دیکھیے صدیقی خاندان کی لاج کیسے رکھتے ہیں. مسلمان اور مومن سچا ہوتا ہے, اپنی جان بھی بچائی ہے, شہادت, دانش مندی, اور سچ بھی بولا ہے, جھوٹ نہیں بولا. وہ پولیس والے جانتے نہیں تھے قاسم نانوتوی کون ہے جو مسلمانوں کی کمان کر رہا ہے. تو حضرت سے پوچھا کہ مولوی صاحب مولوی قاسم نانوتوی کو جانتے ہو؟ جانتا ہوں. کہاں ہیں؟ ابھی مسجد میں تھے, دیکھیں آپ, کیونکہ اس وقت مسجد سے باہر کھڑے ہیں. ابھی مسجد میں تھے, دیکھیں آپ. وہ مسجد میں چلے گئے, حضرت نکل گئے. اللہ جان بچانا. پھر 3 دن کے بعد حضرت سر پہ کفن باندھ کے باہر آ گئے. لوگوں نے ترلے منتیں کی, حضرت آپ کی مہربانی, اپنی جان بڑی قیمتی ہے, آپ چھپ جائیں, آپ روگوش ہو جائیں, پکڑ لیں گے, نقصان ہو جائے گا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صرف 3 دن غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپے ہوئے نظر آئے. میں اس سے زیادہ نہیں چھپ سکتا. جان جا سکتی ہے, سنت کے خلاف نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ زندگی میں تو قبرستان جانا چاہے تو ایک مرتبہ جائے. مجھے بات یاد ہے جو کہتے ہیں امیر عظیمت جنگی شیر رحمہ اللہ, یہ مولانا تقی ندیم صاحب جو خانپور والے خطیب اعظم بہت بڑے مبلغ, اللہ کی زندگی برکت نصیب فرمائے. انہوں نے بیان میں ذکر کیا, مان لگے میں ایک مرتبہ سفر میں جا رہا تھا, غالباً مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا. تو جنگی صاحب ہم لوگ میرے ساتھ ہیں, رفیق سفر ان کے ساتھ میں. تو میں نے کہا, حضرت نے کہا یہاں نہر تھی یا دریا تھا, اس کے کنارے لگاؤ گاڑی, نماز پڑھتے ہیں پھر آگے جائے گا. تو ندیم صاحب فرماتا ہے کہ میں نے یہ کہا حضرت آپ کی جان بہت عزیز ہے, قیمتی ہے,
کہیں ایسا نہ کوئی آپ کو خطرہ ہو جائے، نقصان ہو جائے، ہم آگے جا کے پڑھ لیں گے۔ تو فرمایا کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ آگے تک زندہ رہو، نماز قضا ہو جائے، بڑی ذمہ رہ جائے تو ادھر ہی نماز پڑھے گی، جنگی کی جان جائے گی چلی جائے، نماز نہیں چھوڑے۔ یہ ہے قبر کی تیاری، یہ ہے صحابہ کی غلامی، یہ ہے امتحان کی تیاری، یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ مجھے اعمال نامہ کہاں ملنے والا ہے، ان کو یہ یقین ہوتا ہے اما من اوتی کتابہ بیمینہ، یہ جنگی کہے گا کل فیقول ہاؤ اقرؤ کتابی، آؤ دیکھو میں صدائیں لگایا کرتا تھا، مجھے یہ یقین تھا کہ میں نے امی عائشہ کے دوپٹے کا تحفظ کیا ہے، میں نے صدیق اکبر کی صداقت پہ پہرا دیا ہے، تو مجھے یہ کہاں اعمال نامہ کس حال میں ملنے والا ہے۔ تو بھائی یہ ہمارے جو سلسلے ہیں درس کے جلسوں کے، یہ تمام جتنے ہم خیر کا کام کر رہے ہیں سب کس کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں اس کو دیکھنا ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے، اللہ کے نبی نے کہا امی عائشہ آج کی رات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بدن پر کتنے بال ہیں، خاندان پورے کے پاس جتنی بکریاں ہیں ان ساری بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں، ایک بکری نہیں، ایک گھر نہیں، ایک خاندان اور ایک قبیلے کے پاس جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں، اس سے بھی زیادہ لوگوں کی آج کی رات اللہ کوشش کرتا ہے۔ یہ اللہ اس حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شعبان میں اس قدر کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ ہمیں یہ ڈر ہوتا تھا کہ شاید اب افطار نہیں کریں گے، مسلسل رکھتے جائیں، اور شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے تھے رمضان کے علاوہ۔ لیکن اس میں بھی فقہاء نے لکھا ہے اگر کوئی رکھنا چاہے، کوئی بہت زیادہ اس کو صوفیت کا حضا ہو جائے تو 15 شعبان تک رکھے، اس کے بعد مکروہ ہے، اس لیے صحت پہ اثر پڑتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے، آگے رمضان کے فرض روزے ڈسٹرب ہوں گے، کمزوری آ جائے گی تو پریشانی بن جائے گی، اس لیے رمضان شعبان کی 15 سے پہلے رکھ لے اگر رکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر رمضان کی تیاری ہے۔ یہ نہ ہو کہ آج بھی کی دی جاتے ہو تو لوگ بھی کی جاتے ہو، کھا کے بھائی اپنی مدد پاجامہ سے دی جاتے ہو، پھٹ نہیں سیتے دلا دے ٹوپیاں سے دی جاتے ہو، فرض پرائی بیٹھے ہو تو نفلہ نہیں دی جاتے ہو، کوئی تدسو بلے شادوں کی جاتے ہو۔ رمضان کے فرض روزے ڈسٹرب کر رہے ہیں، اور آج ہمارا یہی حال ہے، امت اسی پہ لڑ رہی ہے۔ ایک آدمی نماز حضرت مولانا زاہد الراشد صاحب ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ 8 رکعت تراویح ہو جاتی ہے؟ تو میرے جیسا جذباتی بولے تو نہیں ہوتی، تو فکر اسلام ہے، دانش مندی بڑی چیز ہوتی ہے، بالکل ہو جاتی ہے، کیوں نہیں ہوتی؟ 8 ہو جاتی ہے، 12 رہ جاتی ہے، 8 ہو جاتی ہے 12، یعنی آج مسلمان اس پہ لڑ رہا ہے کہ تراویح 8 ہے یا 20 ہے، اس کی بھی کوئی کوشش نہیں ہے کہ جو پڑھ ہی نہیں رہا، جو فرض پڑھ ہی نہیں رہا، فکر ہی نہیں کر رہا، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میرے تبلیغ والے ساتھی بھی آئے ہوئے ہیں نا، تبلیغ والوں کو بات بھی کرنی چاہیے، ہاں نمازوں کی فکر، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بھائی یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہم سب کی زندگی بہت مختصر ہے، کچھ پتہ نہیں یقین کرے، کچھ پتہ نہیں کب بلاوا ہے۔ میں اب یہ پتہ نہیں مجھے بات کہنی چاہیے یا نہیں، بہرحال جب سے عمرے کے سفر سے واپس آیا ہوں، دل ایسی خبریں سن کے نا بس یہی کہہ رہا ہے کچھ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، کچھ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ اس لیے زندگی میں بھروسہ، سب سے اگر کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں نا، سب سے کم گارنٹی والی یا بالکل گارنٹی کے بغیر کوئی چیز اگر ہے وہ میری آپ کی زندگی ہے، بس اس کی گارنٹی دینے والا دے دیتا ہے کہ یار یہ سال 6 مہینے چل جائے گا، یہ فرق ہے پانی لگ جانے کے باوجود گارنٹی آپ دے سکتے ہیں کہ شاید تو 2-4 مہینے نکال جائے، میرے آپ کے سانس کی کوئی جو اتنی غیر پائیدار چیز ہو اس پہ مجھے اتنا بھروسہ اور یقین اور اعتماد ہے اور امیدیں ہیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی ہماری زندگی بہت مختصر ہے۔ میں اگلا جو آیات کا حصہ وہ نہیں پڑھنا چاہتا،
اللہ نے اس سے محفوظ فرمائے. جتنا میں نے پڑھا ہے کہ اللہ اتنا ہی ہمیں اسی حصے میں اور انہی لوگوں میں شامل فرمائے جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنے والا ہے. گرچہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ اعمال نہیں ہیں، ان لوگوں کے صدقے اللہ ہمیں سیدھے ہاتھ میں ہمارا نصیب فرما دے جن لوگوں کے اوپر اللہ نے قرآن کریم کے اندر اپنی رضا کے وعدے فرما دیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. انہی کی برکت سے اللہ نے سیدھے ہاتھ میں ہمارا نصیب فرما دیا. تو بھائی یہ رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ یہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے. ابھی سے میں اور آپ نظام بنائیں، شیڈول بنائیں، نظام الاوقات بنائیں، اپنے کاموں کی سیٹنگ کریں کہ میں نے رمضان کو کیسے اچھا گزارنا ہے. اگر ابھی سے پلاننگ نہیں ہوگی نا تو رمضان بھی ایسے ہی گزرے گا جیسے یہ شعبان گزر رہا ہے، جیسے رجب گزر گیا. ابھی سے اپنی پلاننگ کریں. یہ نہ ہو کہ بعد میں کہ یار وقت بڑا عجیب آ گیا، حالات بڑے عجیب ہے، ماحول بڑا عجیب ہے، یہ ہے وہ ہے. یہ حالات کے، ماحول کے، وقت کے شکوے شکایتیں کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. میں اپنی سستی، کاہلی، غفلت اور لاپرواہی کو پیچھے رکھتا ہوں اور وقت کو تانے دیتا ہوں، زمانے کو برا بھلا کہتا ہوں، لوگ اور ماحولوں کی شکایت کرتا ہوں. مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں جب 2025 شروع ہوا تھا اس درس میں نے کہا تھا کہ بھائی ہمیں اپنا نظام بنانا چاہیے کہ میں نے یہ سال کیسے گزارنا. کوئی ساتھی ایسا ہے جو بتا سکے کہ میں نے انہوں نے یہ نظام بنایا ہے، یہ جدول بنایا ہے، میں نے یہ عزم کیا ہے، میں نے یہ ٹارگٹ طے کیے ہیں. یوں ہی ہم چلتے رہیں گے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ابھی ماہ رمضان آ رہا ہے، قیمتی دن ہے، راتیں بھی قیمتی ہیں، دن بھی قیمتی. اس سے پہلے یہ شعبان کا مہینہ اسی تیاری کے لیے، اسی تیاری کے لیے اتنی عظمتوں والی رات آئے گی اس میں بھی جاگے نہیں. سارا طریقہ فرمانا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا كانت ليله نصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. اس رات کو قیام کیا کرو، نفل پڑھو، نمازیں پڑھو، تسبیحات کرو. انفرادی جب سے نہیں، جب میں غفیر نہیں، یہ مجمع نہیں. دیکھیں تراویح اجتماعی عبادت ہے، جمعہ اجتماعی عبادت ہے، عیدین اجتماعی عبادت ہے، نماز باجماعت اجتماعی عبادت ہے. یہ شب برات کی، شب قدر کی عبادت یہ انفرادی عبادت ہے. اسلام میں دونوں طرح کی عبادت موجود ہیں. یہ آپس اللہ سے آپس میں جو ہمارے رابطے اور تعلق ہے، جو ہماری اللہ سے آپس میں باتیں کرنے کا جو موقع ہوتا ہے نا وہ انہی راتوں میں ہوتا ہے، مخصوص چیزوں میں ہوتا ہے. یہ اجتماعی راتیں نہیں ہیں، یہ انفرادی راتیں ہیں. اللہ سے میرا کیا تعلق ہے، میرے کتنے معاملات ہیں، مجھے کیا کیا ڈسکس کرنی ہے، اللہ سے کیا کیا دکھ غم شیئر کرنے ہیں اور پھر اللہ سے حل کا مطالبہ کرنا ہے. یہ انفرادی کام ہے، انفرادی بات ہے. جتنی زیادہ کر سکیں، کچھ بھی نہ کر سکے تو کم از کم یہ ہو کہ میری عشاء کی نماز بھی باجماعت ہو، فجر کی نماز بھی باجماعت ہو. حدیث پاک میں آتا ہے جس نے فجر عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لی آدھی رات کی عبادت کا ثواب مل گیا. جس نے فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھ لی اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل گیا. یہ نہ ہو کہ میں ساری رات نفل پڑھتا رہوں، تسبیحات پڑھتا رہوں اور لگا رہوں فجر کی نماز قضا ہو جائے. ایسا کرو اور ہمت ہو تو 15 شعبان کا روزہ بھی رکھ لیجیے. اتنی عظمتوں والی رات کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی اس رات میں بھی. جس رات اتنے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے جتنے خاندان بنی کلب کی بکریوں کے جسم پر وار ہے. نمبر 1 مشرک، شرک کرنے والا. نمبر 2 والدین کا نافرمان، کوئی مشرک جب تک نافرمانی سے توبہ نہ کرے والدین سے معافی. نمبر 3 کینہ پرور، کسی مسلمان کا دل میں بغض اور کینہ پالنے والا. نمبر 4 قاتل. نمبر 5 شرابی. نمبر 6 چغل خور، لا يدخل جنت القطار. نمبر 7 شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، مسبل. کتنے ہمارے نوجوانوں کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہوتی ہیں. تکبر کی علامت ہے. یہ حدیث پاک میں آتا ہے ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم. 3 بندے ایسے ہیں جن کے پاس جو 3 گناہ کرنے والے ایسے ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ، اللہ قیامت کے دن سے بات چیت تک نہیں کرے گا، منہ نہیں لگائے گا. ولا ینظر الیہم، اللہ رحمت کی نگاہ بھی نہیں کرے گا.
ولا یزکیم، اللہ گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ ایک شخص وہ ہے جو شلوار تخلص سے نیچے رکھانے والا، کپڑوں کی نشانی ہے، کپڑوں کی نشانی ہے۔ بہت سارے مولویوں کی شلواریں بھی نیچے ہوتی ہیں، اور بہت سارے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کچھ تو ماشاءاللہ جان بوجھ کے علماء دیوبند کی ضد میں نیچے رکھتے ہیں نا، ان کی بات نہیں کرتے، وہ تو بیچارے اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور جو نوجوان یا کوئی لبرل قسم کی سوچ رکھنے والے یا اپ ٹو ڈیٹ لوگ وہ کہتے ہیں ہم تکبر پہ نیچے نہیں کر رہے، بھائی اوپر کر لو۔ اگر آپ تکبر غرور گھمنڈ کی وجہ سے نیچے نہیں کر رہے ہو تو اوپر کر لو نا، اوپر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس لیے کہ تم سمجھتے ہو کہ میں معاشرے میں جاؤں گا، ماحول میں جاؤں گا، مجلس میں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ تو تکبر ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے سفیر بنا کے بھیجا، تو وہاں پر مکہ والوں نے کہا کہ عثمان آپ کو اجازت ہے، آپ طواف کر لو، عمرہ کر لو، آپ کے نبی کو اجازت نہیں ہے۔ یہ سارے آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے۔ وہاں پر عثمان کی شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی، الا سنت اللہ کے نبی کی شلوار کہاں ہوتی، الا نصف الساق، نصف پنڈلی تک۔ یہ تو علماء اور فقہاء اور مجتہدین نے صرف ہماری اس کم علمی اور ہماری کوتاہی کی وجہ سے یہ کہا کہ چلو نیچے کر لو، ٹخنے صرف ننگے ہونے چاہیے، ورنہ سنت عمل الی نصف الساق، آدھی پنڈلی تک ہے، آدھی پنڈلی تک۔ اور فقہاء نے پھر روایت کو تطبیق دیتے ہوئے یہ کہا کہ ٹخنے کم از کم ننگے ہونے چاہیے، ٹخنے ننگے ہونے چاہیے۔ حضرت عثمان کی شلوار اوپر تھی نا، وہ صوفی صاحب کہنے لگے عثمان یہ شلوار نیچے کر لو، آپ نے بڑے بڑے لوگوں کی محفل میں جانا ہے، وہاں بڑے مومنی لوگ ہوں گے، پینٹ مشکل والے، ٹراؤزر والے، ہاں ان کی تو نیچے ہی ہوتی۔ چلو عثمان نے کیا فرمایا تھا، اللہ ہاکذا ازار صاحبنا، ہمارے سردار کا لباس ایسے ہی ہے جیسے عثمان کا ہے، ہمارے آقا کا لباس ایسے جیسے عثمان کا ہے، عثمان اس پر تبدیل نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑوں کو میں اپنے پاؤں کی ٹھوکر میں رکھتا ہوں، میرے نبی سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ بھائی اپنی شلواروں کا بھی خیال رکھا، کہاں جا رہی ہے تکبر کی نشانی۔ اس رات اس کی بخشش نہیں ہے جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، یہ تکبر کی نشانی۔ اور تکبر الکبریاء و ردائی، اللہ کا فرمان ہے یہ کبریائی، یہ بڑائی، یہ تکبر، یہ میری چادر ہے، اس کو پھاڑے نا، تمہیں عاجزی اچھی لگتی ہے، تمہیں انسانی اچھی لگتی ہے، تو اسی کے قابل ہو۔ تو بھائی ہم لوگ تو ایک ناپاک طبقے سے پیدا ہوئے، ایک ناپاک وجود کے ساتھ اندر پتہ نہیں کیا گنپلا کھڑا ہوا ہے ہمارے اندر، وہ لے کے پھر رہے ہیں، اور جب مریں گے تو بدبو پیدا ہو جائے گی، یہ ہماری حیثیت ہے۔ اگر اس کے باوجود میں تکبر کرتا ہوں، غرور کرتا ہوں، گھمنڈ کرتا ہوں، اور کس بات کا کرتا ہوں، یہ سب کچھ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اس نے دیا وہ لے نہیں سکتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ کم از کم درجے میں یہ دو تین چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں دعا دیتا ہوں۔ والدین جن کے حیات ہیں نافرمانی سے بچیں، بڑی کوتاہی، بڑی کوتاہی، والدین دل بہت زخمی ہیں۔ نمبر 2 چغل خوری، اس سے بچیں۔ نمبر 3 شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنا۔ الحمدللہ ہمارے اندر کوئی مشرک نہیں ہے، کوئی قاتل نہیں ہے، کوئی شرابی نہیں ہے، کوئی زنی نہیں ہے، لیکن یہ گناہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں، ہمیں اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ والدین بڑا سرمایہ ہے، والدین کی دعائیں بندے کو بہت کچھ کروا دیتی ہے، ہماری وہاں سوچ بھی نہیں پہنچتی جہاں والدین کی دعائیں لے جاتی ہیں۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين والمعصومين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے پورے بدن مسلم صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ سارے سنگیت میں بدروش کی فوٹی میں صورت اخلاص اور فاتحہ پڑھ کے ساری غریب کے سب کے وارث کے ساتھ فرمانے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ الحمد لله إياك نعبد
قل هو الله قل هو الله یا اللہ جو قرآن پاک پڑھا گیا تھا اسے یا اللہ سوال ہدیت تحفہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدس کو بھیجتے ہیں اپنی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے وسیلے سے جتنے انبیاء کرام صحابہ کرام اولیاء کرام آج تک ہمیں مسلمان چلے گئے سب کی روحوں کو سارے ثواب کرتے ہیں اللہ کے درجات کو قبول فرما لیجیے اور یا رب الخصوص تاجی کا اللہ کے آسے سب کے بارے سب کی روح کو سارے ثواب کرتے ہیں اللہ کو قبول فرما لیجیے جتنے حاضرین کے والدین عزیز و قارب تعلق والے دنیا سے پردہ فرما کے سب کے روحوں کو سارے ثواب کرتے ہیں اللہ کو اے اللہ تیری رحمت بہت وسیع ہے بحیثیت انسانوں سے اوپر نہیں گزر فرما دیجیے اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرما دیجیے ہم سب کو مدد سے پہلے موت کی فکر و تیاری کی توفیق عطا فرمائے یا اللہ ہماری سب کی صحت میں برکت نصیب فرما دیجیے ان کے بچوں کو بھی علم نافع نصیب فرما دیجیے والدین کا ٹھنڈک بنا دیجیے اس ادارے کو اور تمام دینی مدارس کو دن دگنی رات چوبیس گھنٹے نصیب فرما دیجیے جہاں کہیں جس شکل میں دین کا کام ہو رہا ہے اللہ مبارکہ میں قبول فرما دیجیے یا اللہ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو کاوشوں کو قبول فرما لیجیے اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما دیجیے داخل مدارس کے بچے جو امتحان دینے والے بچیاں سب کو میرے اللہ کامیابی نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو دنیا بھر کے امتحان میں سرور فرما دیجیے کامیابی نصیب فرما دیجیے جتنے حاضرین یہاں جمع ہیں اے اللہ کے دلوں میں جو نیک تمنائیں اور آرزویں ہیں اپنے فضل و رحمت سے پوری فرما خیر کے عافیت اور رحمت برکت کے فیصلے فرما دیجیے اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی نصیب فرما دیجیے جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تو میرے اللہ وہ بھی نصیب فرما دیجیے اے اللہ ہمارا جو سالانہ عظمت قرآن کا پروگرام ہو رہا ہے اے اللہ اس کو بھی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے خزانہ غیب سے اسباب اور وسائل پیدا فرما ہر قسم کے شروعات سے حفاظت فرما دیجیے ہم سب کو بڑھ چڑھ کے اس حصہ لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے جزا اللہ محمد صلی اللہ علیہ